से अजमल खान शोबी की जानिब से अपनी पूरी विनिंग टीम के साथ अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज माशाल्लाह इस माह मुबारक का 18वां रोज़ा हम अफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अशरे मग़फ़िरत भी बस अब गुज़रने को है। अशरे रहमत गुज़र गया, अशरे मग़फ़िरत भी गुज़र जाएगा और फिर उसके बाद आखिरी अशरा, जी हाँ, रुखसती का अशरा जो इस माह मुबारक को रुखसत कर रहा होता है वो आ जाएगा और ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र जाएगी। और फिर ये हमसे जुदा हो जाएगा, हमसे बिछड़ जाएगा, हम इससे बिछड़ जाएंगे। फिर ज़िंदगी की बात है कि आइंदा साल ज़िंदगी रही तो फिर इससे मुलाकात होगी। एक लंबी जुदाई इस मेहमान से हमारी एक लंबी जुदाई होगी 11 महीने की। ज़िंदगी के 11 महीने बहुत बड़ी बात है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, मगर 11 महीने की जुदाई। और जब मौजूद है तो इस मेहमान की तवाज़ु हम कितनी कर रहे हैं, इस मेहमान का ख्याल कितना रख रहे हैं। इस मेहमान को जब हम रुखसत करेंगे तो किस तरह रुखसत करेंगे, इसको हमने क्या क्या दिया होगा, इसकी तवाज़ु जो हमने की होगी, वो तमाम चीज़ें तो हमारे पास होंगी ना कि हमने किस किस तरह अपने इस मेहमान की तवाज़ु की है, किस तरह अपने इस मेहमान का ख्याल रखा है। सब अपने अपने तौर पे सब कुछ करते हैं, होता भी है, मगर बात वही है कि हम किस तरह इसका ख्याल रख रहे हैं। अशरे रहमत तो हमने गुजार लिया खैर वाफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जिन तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी, ज़िंदगी की नेमत से नवाजा, वो यकीनन अशरे रहमत से गुज़र कर अशरे मग़फ़िरत में पहुँच चुके। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम भी अशरे मग़फ़िरत के आज यहाँ मौजूद हैं, अशरे रहमत गुजार चुके हैं और अपने ज़िंदगी के खूबसूरत से लम्हात को इन रहमतों से, बरकतों से समेट रहे हैं। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, रब्बे ताला का जितना शुक्र अदा करें हम कम है कि हमें उसने यहाँ तक पहुँचा दिया है। हमारी ज़िंदगी में हमें वो रहमतें समेटने का, बरकतें समेटने का, फजीलतें समेटने का मौका दिए जा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसके ज़िम्मा किसी मुसलमान या इंसान भाई का कुछ हक हो, उसकी आबरू के मुतालिक या किसी और किस्म का, वो इससे आज माफ़ करवा ले, ऐसे वक्त से पहले कि ना कि इसके पास दीनार होगा न दरहम। अगर इसके पास कुछ अमल सालेह होगा तो बक़दर उसके हक़ के उससे लेकर साहिब हक़ को दे दिया जाएगा, और अगर उसके पास नेकियां ना हुई तो उसके फरीक के गुनाह लेकर इस पर लाद दिए जाएंगे। यह हकूक़ुल इबाद की एक बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है हकूक़ुल इबाद के लिए कि कितनी अहमियत है कि अगर हमने आज यहाँ किसी का दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ़ दी है, किसी का हक़ खाया है, किसी को धोखा दिया है, किसी की ग़ीबत की है, तो उससे जो कुछ भी आज हम माफ़ करवा लें, जब हमारी ज़िंदगी है तो हम उससे माफ़ करवा लेंगे।
تاکہ کچھ پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ ہماری زندگی ہے یا نہیں، ہم اگلے لمحے میں ہوں گے یا نہیں. اور جب وہ لمحہ گزر گیا اور جب آنکھ ہماری بند ہو گئی، ہماری سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی، تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر وہ تمام چیزیں، پھر جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ سب برابر ہو جائے گا. پھر یہ موقع نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ جا کر سامنے والے سے معافی مانگ لیں، اس سے معاف کروا لیں کہ ہمیں معاف کر دے بھائی، اس سے معذرت کر لیں. یہ سب چیزیں، یہ موقع گزر چکا ہوگا، پھر یہ موقع ہی نہیں ہوگا. وہ وقت کہتی جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، وہ واپس کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گا، کبھی لوٹ کر آنے کے بعد کچھ نہیں دے گا. جو گیا سو گیا. رمضان 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 میری بخشش کا سامان، یہ ماہ رمضان. السلام علیکم، میں ہوں نعت خواں محمد عباس سہروردی اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ. السلام علیکم پاکستان، السلام ماہ سیام. آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. السلام علیکم السلام علیکم پاکستان، اپنے تمام ہی سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. ہمیں اس وقت فیس بک پر جوائن کیا شاکر علی صاحب نے، اور شاکر علی اس وقت موجود ہیں جناب DHA میں، اور DHA سے سننے بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ شاکر علی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ٹرانسمیشن میں. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا غلام مرتضیٰ کوریجو نے جوائن کیا، اور بہت شکریہ آپ کا غلام مرتضیٰ کوریجو، ناظم آباد کراچی سے. سر گڈ پروگرام ہے، تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی محبت کا. عمران خالد خان بھی آج ہمیں جوائن کر چکے، کہتے ہیں سلام شعبے بھائی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا چاہیے. آپ کی خیریت سے ہیں؟ ذہن نصیب کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. خوش رہیں آپ، سلامت رہیں. عمران خالد، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہماری. وقت 6 تقریباً 21 ہو چکے ہیں. اور عمران خالد کا، اور آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے روزے بالکل مکمل جا رہے ہیں الحمدللہ، آپ سب کی دعاؤں سے. اور رات میں آپ کا شو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ رات میں اصل میں دن میں روزانہ ہوتا ہوں، تو رات کو پھر دن اور رات پھر رات کو، اس وجہ سے میں نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد پھر اپنے رات کے شو ہوں گے، اور باقی پھر ابھی جب تاکراتیں ہوں گی تو انشاءاللہ رات کو پھر ہمارا لیٹ نائٹ جو ہے وہ تاکراتوں کے حوالے سے، مگر نعت خوانی اور محفل نعت ہمارا ہوگی ہماری رات کو. باقی انشاءاللہ میوزک کا پروگرام جو زندگی رہی تو عید کے بعد انشاءاللہ پھر میوزیکل اپنے پروگرام ہم شروع کریں گے رات کو. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو، جزاک اللہ. بات ہم کر رہے تھے کچھ حقوق العباد کے حوالے سے، اور حقوق العباد واقعی بہت وسیع ایک بہت بڑا موضوع بھی ہے. مطلب اتنا چھوٹا موضوع نہیں کہ جس پر بات مختصر بات بھی ہو جائے. بے شمار اس میں موضوعات ہیں ایک حقوق العباد میں. خاص طور پہ ہم اگر صرف اپنے روزمرہ معاملات کو ہی دیکھ لیں، اپنے روزمرہ معاملات کو، کہ ہم روزمرہ زندگی میں ہم کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں، کس طرح ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا ہے، ان سے بات چیت ہماری کیسی ہے، لب و لہجہ ہمارا کیسا ہے، ہماری گفتگو کیسی ہے، ہماری گفتگو میں الفاظ ہمارے کیسے ہم ادا کرتے ہیں. لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارا ان سے جو ایک تعلق ہے، اس تعلق میں کیا کس طرح سلسلہ ہمارا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں، لین دین ہمارا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کیسا ہمارا، یہ تمام چیزیں ہمارے حقوق العباد میں شامل ہوتی ہیں. کیونکہ اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو آپ حقوق العباد کو مکمل جب کر لیتے ہیں، یہ تمام چیزیں
اللہ نے جو چیزیں جو تمام حقوق دیے تمام لوگوں کے لیے، پڑوسی کا اپنا حق ہے، فیملی کا اپنا ایک حق ہے، اولاد کا اپنا ایک حق ہے، بیوی کا اپنا ایک حق ہے، والدین کا اپنا ایک حق ہے، یہ تمام حقوق اگر ہم ایک ترتیب سے مکمل طور پر ادا کر لیتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے حقوق اللہ بھی ادا کر لیے ہم نے، کیونکہ رب کو راضی کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں رب کو راضی کرنے ہی کے لیے ہیں۔ ان تمام سے جب گزر جاتے ہیں تو پھر حقوق اللہ تو پیچھے رہ ساتھ ساتھ اس کے وہ تو پیچھے رہ ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا تو اللہ کو راضی تو آپ کر ہی رہے، اللہ کو راضی کر لیا آپ نے، تو رضا ربی جو ہے وہ تو پھر مکمل ہو رہی ہے نا، کیونکہ آپ کا عمل آپ کی تمام زندگی کے معاملات کو بہتر بنا بھی رہا ہے، اور آپ خود بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور ہمیں اپنی تمام چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے کہ مجھے اپنے والدین سے کس طرح ملنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے میرا لہجہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم سمجھ لیں تو پھر کچھ بھی پیچھے نہیں رہتا کہ جہاں پیچھے رہ جائیں، جہاں ہم اپنے رب کے راضی نہ کر پائیں، ایسا ہو نہیں سکتا کبھی بھی۔ عادل لاکھانی بھائی نے ہمیں جوائن کیا اور جناب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اور مدنی محمود لنگ نے ہمیں جوائن کیا، جناب السلام علیکم، گڈ ایوننگ فرام جلال پور پیر والا، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیں، بہت شکریہ مدنی محمود، آپ کا بہت بہت شکریہ، کہتے ہیں گڈ پروگرام، بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ آپ کی محبت کا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیونکہ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، تمام چیزیں مکمل کر لیں، اپنے اللہ کے حقوق ادا کر لیے، نماز پڑھ لی، روزہ سب کچھ کر لیا، مگر اس کے علاوہ اپنے دوسرے معاملات کو ہم نے غور ہی نہیں کیا کبھی کہ اس کے علاوہ ہمارے معاملات کیا ہے۔ ہم بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ سب کچھ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، سب کچھ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، مگر ان کا حقوق العباد کی بات کی جائے تو جہاں تک میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں یا ملتا ہوں، جب میں آنا جانا ان لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے تو وہاں پر اس میں وہ پورے نہیں اتر رہے ہوتے۔ حقوق اللہ تو پورے کر رہے ہیں وہ، مگر حقوق العباد کا جو ایک زمرہ ہے وہ وہاں پر پورے نہیں اترتے، وہ ان کا لہجہ اچھا نہیں ہوتا، ان کی گفتگو اچھی نہیں ہوتی، بات بات پہ کہتے ہیں کسی کو، لوگوں کو گالی دینا ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ گالی سے بات کرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں یار، ایسے ہم تو مذاق میں بات کرتے ہیں، مگر مذاق ہو یا سیریس ہو، غلط کام غلط ہی ہے، وہ غلط تو غلط ہی ہے، چاہے وہ جس طرح بھی آپ کر لیں۔ اپنے وہ کہتے ہیں دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، بس یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جناب کہتے ہیں مدنی محمود کہتے ہیں سلام ٹو کاشف حسین طلبی بھی سن رہا ہے، بہت شکریہ کاشف آپ کا بھی، آپ ہمیں سن رہے ہیں، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہمیں سن رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ اور جناب وقت 6 تقریباً 26 ہو چکے ہیں، اور یقیناً 6:30 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کیونکہ افطار بریک کا وقت ہوتا ہے، اور اس افطار بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہماری 7:15 بجے ہوتی ہے، اور 7:15 بجے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے مہمان ثناء۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی فاروقی، ایک نوجوان ثناء ہیں، بہت اچھے ثناء ہیں، سہروردی اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے آ چکے ہیں، تو آج ہم نے ان کو اپنی ٹرانسمیشن میں بلایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ انہیں سنیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ محمد علی فاروقی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تقریباً 7:15 سے لے کر 8:15 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری آرزو محمد۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان، میں ہوں الحاج خورشید احمد، آپ سن رہے ہیں FM 100 پاکستان سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ میری جستجو مدینہ، جی جناب،
आप सुन रहे हैं अस्सलाम माह सयाम इफ्तार लाइव ट्रांसमिशन FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोभी आपके साथ मौजूद, और आप सबको मैं एक बार फिर खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अपने तमाम ही दोस्तों को, तमाम फैमिली मेम्बर्स को दुनिया में जहाँ कहीं भी, अब जिस जगह भी मौजूद हैं। बात हम कर रहे थे कुछ अपनी गुफ्तगू की, अपने राब्तों की। अगर आप में से कोई भी माज़रत के साथ अगर कोई भी ऐसा अंदाज़ है किसी का गुफ्तगू का कि हम दोस्त अहबाब, हमारी नई जनरेशन में ख़ास तौर पे बच्चों में ये चीज़ बड़ी आम सी हो चुकी है कि हंसी मजाक में गाली से अपनी बात को शुरू करना और गालियों पर अपनी बात को ख़त्म भी कर देना, हंसते मुस्कुराते हुए हंसी मजाक में एक दूसरे को गाली देना। तो ये अगर आप सब सुन रहे हैं, मुझे मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही, तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले तो अपने इस अंदाज़ को, अपनी गुफ्तगू को, इस तरीके को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि ये मुनासिब किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। यही गाली अगर देखें, एक बात ये है कि आप बिल्कुल सीरियस हैं, किसी को आप नहीं जानते, अगर कोई एक अनजान शख्स से आपको यही गाली आपको दे दे तो आप आपे से बाहर हो जाते हैं। उस वक्त ये बात क्यों बुरी लगती है? क्यों कि वो आपको महसूस होता है कि इसने मुझे गलत कहा है, मगर वही बात आप जब अपने दोस्तों को हंसी मजाक में कह रहे हैं और दूसरा आपको कह रहा हो, तो हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं और हंसते, बिल्कुल गौर ही नहीं करते इस बात पर। तो बराह मेहरबानी अपनी इस आदत को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आदत है किसी तरह भी मुनासिब नहीं, किसी तरह भी। तो अल्लाह ताला आपको, हम सबको बस ये तौफीक दे कि हम अपने आप को बेहतर बना सकें, अपने अमल को बेहतर बना सकें, अपनी सोच को बेहतर बना सकें। अगर हमारी सोच बेहतर हो जाएगी तो हमारा अमल ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना है कि जो गलत है तो गलत है, जो सही है वो सही है। तो इस सोच को पहले बदलेंगे, जब सोच बदलेगी हमारी तो हम सब कुछ बदल जाएंगे, क्योंकि वो बात वही है कि सोच के बाद ही कदम, तो हमारी पहले जहन में सोच हो, उसके बाद ही हम कोई कदम उठाते हैं, अमल दरामद करते हैं। तो इसलिए ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है 7:15 बजे। अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।